پھر شروع کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم السلام ورحمۃ اللہ ازالہ وبرکاتہ۔ اوہام سے آگے ہم پڑھنا شروع کریں گے، اور آج کا موضوع خاص طور پر جو شرق دمشق میں مسیح کے اترنے کا جو ذکر حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے، اس سے کیا مراد ہے، یا اس سے مطلب مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے، مرزا صاحب نے کیا لیا ہے، اس چیز کے بارے میں ہم آج پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اس میں کسی کے سوالات ہوں تو ہینڈ ریز کر کے جو ہے نا اس پر سوالات کر سکتے ہیں۔ اس جگہ اس سوال کا حل کرنا بھی ضروری ہے کہ مسیح کسی عمدہ اور اہم کام کے لیے آنے والا ہے۔ سب سے پہلے تو مسیح السلام نے جو ہے نا مسیح کے کام کے بارے میں ذکر کیا، اور یہ مسیح کا کام یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ان کے کام جو احادیث میں بیان ہوئے ہیں اور قرآن میں بیان ہوئے ہیں، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مسیح جو ہے اسی امت سے آنے والا ایک فرد ہے، نہ کہ امت موسویہ کا وہ مسیح ابن مریم ہی دوبارہ آئے گا۔ اگر یہ خیال کیا جائے کہ دجال کے قتل کرنے کے لیے آئے گا تو یہ خیال نہایت ضعیف اور بودا ہے، کیونکہ صرف ایک کافر کا قتل کرنا کوئی ایسا بڑا کام نہیں جس کے لیے ایک نبی کی ضرورت ہو، خاص کر اس صورت میں کہ کہا گیا ہے کہ اگر مسیح قتل بھی نہ کرتا تب بھی دجال خود بخود پگھل کر نابود ہو جاتا۔ یہ کہا جاتا ہے ہمارے امت مسلمہ میں بہت سارے علماء کا اور بہت سارے فرقوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مسیح ابن مریم اس لیے آئیں گے، یا مہدی اس لیے آئیں گے کیونکہ وہ دجال کو قتل کریں گے، اور ظاہری طور پر تقریباً مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ مسیح ابن مریم کا آنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ وہ دجال کو وہ قتل کریں گے اور اس کے بعد دین اسلام کو پھیلانے کا کام کریں گے۔ تو مسیح موعود صاحب یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ایک دجال کو قتل کرنے کے لیے ایک نبی کا مبعوث ہونا اور ایک نبی کے بعثت کی یہ غرض بتانا کہ وہ دجال کو قتل کرنے آئیں گے، تو یہ ایک ایسا امر لگتا ہے جو ہے نا خدا تعالیٰ کے اوپر مناسب نہیں بیٹھتا۔ کیونکہ جب احادیث میں یہ ذکر ہے ہی کہ اگر اس کو مسیح ابن مریم اس دجال کو نہیں مارے گا پھر بھی وہ دجال خود بخود پگھل کر ختم ہو جائے گا، تو جب اتنی ساری چیزیں احادیث میں بھی موجود ہیں اور قرآن مجید سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی انبیاء یا کسی مبعوث ہونے والے خدائی وجود کا کوئی خاص کام ہوا کرتا ہے، اور سب سے بڑا کام تو یہ ہوتا ہے کہ وہ دین کی جو ہے نا اصلاح کرتے ہیں اور لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں اس تعلیم کے نتیجے میں جس کو جو ہے نا خدا تعالیٰ نے اتارا ہے۔ تو بلکہ سچ تو یہ ہے کہ مسیح کا آنا اس لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے کہ تا تمام قوموں پر دین اسلام کی سچائی کی حجت پوری کرے، تا دنیا کی ساری قوموں پر خدا تعالیٰ کا الزام وارد ہو جائے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ جو کہا گیا ہے کہ مسیح کے دم سے کافر مریں گے، یعنی دلائل بینہ اور براہین قاطعہ کی روح سے وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ اس جگہ دو چیزوں کا جو ہے نا ذکر کر دینا بہت ضروری ہے کہ مسیح کے آنے کا جو امت مسلمہ میں غرض ہے، وہ غرض قرآن مجید اور اسلام کے تمام ادیان پر مکمل دین ہونے اور مکمل شریعت ہونے کے نتیجے میں ایک بہت بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ جب قرآن مجید آج اس زمانے میں تمام دنیا کے لیے ایک شریعت کے طور پر جو ہے نا بیان کیا گیا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دین کے جو انبیاء ہیں ان پر افضل قرار دیتے ہوئے یہ بتایا گیا ہے کہ گویا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اس زمانے میں بہت ضروری ہے۔ اور تیسری بات، جو قرآن مجید کو ایک شریعت کے طور پر پوری دنیا کے لیے ایک مکمل کتاب کے طور پر نازل کیا گیا ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اب اس کتاب کے علاوہ اور کوئی کتاب نہیں،
تو دین، کتاب اور رسول، یہ تینوں کے تینوں اس زمانے میں مکمل کر دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا، نہ کوئی شریعت آئے گی، نہ کوئی دین آئے گا، اور نہ کوئی نبی آئے گا۔ تو ان تینوں کے مکمل ہونے کے نتیجے میں جو مسیح اسی امت میں آنے والا تھا، تو اس کا کام کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا کام، سب سے بڑا کام یہی ہو سکتا تھا کہ جس زمانے میں پوری دنیا ایک شہر کا مقام رکھتی ہے، اس زمانے میں وہ دین اسلام کی تعلیم، یعنی کہ شریعت کو، یعنی قرآن مجید کی تعلیم کو، دین اسلام کو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا وجود کو پوری دنیا پر اس کا پیغام جو ہے نا اس کے ذریعے سے دے دیا جائے، تاکہ آخرت میں یہ سوال باقی نہ رہے کہ مکمل طور پر تعلیمات یا مکمل طور پر پیغام ہمیں نہیں ملا تھا۔ تو یہ سب سے بڑا کام اس زمانے میں مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا، جو مسلمانوں میں آنے والے تھے، ان کا ہونا ضروری تھا۔ اور اگر یہ نہ ہو تو قرآن مجید کی مکمل کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت اور اسلام کی خاتمیت پر بھی جو ہے نا ایک دھبا پڑ سکتا ہے۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ جو کہا گیا ہے کہ مسیح کے دم سے کافر مریں گے، یعنی دلائل بینہ اور براہین قاطعہ کی روح سے وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ تو ایسی بات تو نہیں ہے کہ کوئی نبی اس دنیا میں اس لیے آتا ہے کہ وہ کافروں کو قتل کرے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ کافروں کو دین اسلام کے لیے تعلیم و تربیت اور تبلیغ کرنا، یہ کام ہوتا ہے نبی کا، اور یہ کام ہوتا ہے خدا تعالیٰ کا، کہ وہ جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، جو دین اسلام سے غافل ہیں، ان کو صحیح طور پر تعلیم دینے کے لیے کوئی وجود یا نبی یا مصلح مبعوث فرمائے، اور جن کی تعلیمات سے روشناس ہوتے ہوئے لوگ اسلام کی طرف رغبت کریں۔ تو کافر مرنے کا جو آج کل بہت جگہ جو ہے نا، خاکسار نے بھی سنا ہے، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ لوگوں کے اندر یہ ایمان آ گیا ہے جہالت کی بنا پر کہ مسیح آئیں گے تو یہ سارے کافروں کو قتل کر دیں گے۔ وہ ایسی تعلیم اسلام کی تو ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ اسلام کی تعلیم اس سے منزہ اور پاک ہوتے ہوئے یہ تعلیم ہے کہ ان کافروں جو انکار کرنے والے ہیں، ان کو دلائل بینہ، ایسے دلائل دیے جائیں گے اور ایسے نہ کاٹنے والے براہین دیے جائیں گے، جس کے ذریعے سے وہ سمجھ جائیں گے کہ نہیں، ہمارا دین کے بالمقابل اسلام جو ہے نا اعلیٰ اور ابتر دین ہے، اور اس کو جو ہے نا ہمیں قبول کرنا ہے۔ اور وہ جب قبول کریں گے تو گویا کہ ان کی کفریت ہلاک ہو جائے گی، اور ان کا کافر ہونا، وہ چیز جو ہے نا ختم ہو جائے گی، اور اس کو ہلاکت کے طور پر جو ہے نا پیش کیا گیا ہے۔ تو یہ دراصل ہمیں اس چیز کو جب ہم ہر لحاظ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تب یہ باتیں سمجھ آتی ہیں کہ نہیں، اس دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ مسیح آ کر جو ہے نا قتل و غارت پھیلائیں گے، بلکہ اپنی دلائل سے اور اپنے براہین سے وہ لوگوں کو اسلام کے آگے سر جھکانے کو مجبور کر دیں گے، کیونکہ ان کی دلائل ہی ایسے مضبوط ہوں گے کہ لوگ اس کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ یہ پہلا کام ہوگا مسیح ابن مریم کا۔ اور مسیح ابن مریم کا دوسرا کام کیا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ اسلام کو غلطیوں اور الحاقات سے بیجا سے منزہ کر کے وہ تعلیم جو روح اور راستی سے بھری ہوئی خلق اللہ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ دونوں کام ہوں گے۔ دوسرا کام کہ اسلام کے اندر جو بھی خرابیاں، جو بھی غلطیاں اصلاحی لحاظ سے، یعنی کہ ایمانی لحاظ سے جو بھی غلطیاں ہیں، ان سب سے جو ہے نا مسیح جو ہے ان کو پاک کریں گے، اور وہ تعلیم جو ہے نا لوگوں کو بتائیں گے، مسلمانوں کو بھی اور غیروں کو بھی، جس پر عمل کرتے ہوئے اسلام کی جو سچائی ہے، یا اسلام پر چلنے کے نتیجے میں جو خدا تعالیٰ کا وجود ہے، یا جو اس کے نتیجے میں جو برکت ہے، وہ لوگوں کو ملنی شروع ہو جائے گی۔ اس کی ایک مثال ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کے بارے میں یہ فرمایا کہ چھوڑ دو جہاد کا ہے دوستو خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ و قتال۔ کہ جو لوگ اس بات پر جو ہے نا ابھی بھی بعض ممالک میں بعض جو ہے نا ایسے جیش ہیں
جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ تلوار اٹھا کر ہی ہم جہاد کریں گے اور یہی جو ہے نا اسلام کا جہاد ہے. تو اس سے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا اور کہا کہ آج تلوار کا بالکل جہاد کا وقت نہیں ہے، بلکہ آج تو کلمی جہاد جو ہے نا معنی رکھتا ہے، علمی جہاد معنی رکھتا ہے. علم کے لحاظ سے، قلم کے لحاظ سے آپ اپنے دین کی سچائی کو لوگوں پر ظاہر کریں، یہ اس زمانے کا اصل جہاد ہے. تو انہوں نے اسلام میں پھیلی جو جہاد کے متعلق غلطیاں تھیں ان کو جو ہے نا ٹھیک کیا. اس کے علاوہ کئی ایسے جو ہے نا عقائد ہیں جن پر جو ہے نا مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی جو ہے نا گہرائی سے کام کیا اور اس میں جو ہے اس کے بارے میں تربیت فرمائی. تیسرا کام مسیح کا یہ ہے کہ ایمانی نور کو دنیا کی تمام قوموں کے مستعد دلوں کو بخشے اور منافقوں کو مخلصوں سے الگ کر دے وے. یہ تیسرا کام کہ ایمانی نور کو دنیا کی تمام قوموں کے مستعد دلوں کو بخشے، یعنی کہ جو اسلام کی سچائی ہے اس کے بارے میں لوگوں کو بتانے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر جو ہے نا تبدیلی پیدا کرنے کا باعث جو ہے نا مسیح موعود علیہ السلام بنیں گے، اور جو مخلص ہیں ان کو منافقوں سے الگ کر دیں گے. یعنی کہ اسلام کی ان تعلیمات کی خوبصورتی کو اور چمک کو بتا دیں گے کہ جس سے مخلص اور منافقوں کے بیچ میں ایک فرق پیدا ہو جاتا ہے. اور یہ تینوں کام ہم نے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور مرزا صاحب کی کتابوں کے ذریعے سے ہم نے اس کو جانا ہے، اور ان چیزوں کو مسیح موعود علیہ السلام نے ثابت کر کے بتایا ہے. چنانچہ پہلی ہی کتاب براہین احمدیہ، جس کے جو ہے نا 4 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے، اس میں جو ہے نا اسلام کی وہ سچائی کو بیان کیا ہے جس کو پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اگر وہ پڑھیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح جو ہے نا انہوں نے اسلام کی تعلیم کو یہ پیش فرمایا ہے.